بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. میرے بھائیو، یہ ایک حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کچھ ذمہ داریاں دے کر دنیا میں بھیجا ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ہم اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں، اس کی غلامی بجا لائیں، جس طرح اسلاف کرام نے یہ خدمت انجام دی ہے. دیکھیے، قرآن کریم کا جائزہ لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقصد زندگی کو کبھی مثبت انداز میں بیان فرمایا، کبھی سوالیہ انداز میں بیان فرمایا. مثبت انداز دیکھنا ہو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جتنے جنات ہیں اور جتنے انسان ہیں سب کو ہم نے اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا. اور آگے یہاں تک فرما دیا: ما اريد منهم من رزق، میں کسی سے روزی نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کھلائیں، جبکہ اللہ کھانے پینے سے بلند و بالا ہے. دوسرا انداز دیکھیے سوالیہ: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ سوالیہ انداز. وانکم الینا لا ترجعون، اور تم لوگ ہمارے طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. دونوں سوالیہ انداز. ایک جگہ فرمایا: وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، یاد رکھیے ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بیکار نہیں پیدا کیا. یہ تو بیکار پیدا کرنے والی جو سوچ ہے، ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کی سوچ ہے. مسلمانوں کی سوچ کیا ہے؟ وہ آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں. جو عقل مندوں کی نشانیاں ہیں، جو عقل مندوں کی دعائیں ہیں، اس کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی خلقت میں، رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند کون ہے؟ اہل ایمان کون ہے؟ اللہ کے دوست کون ہے؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ اپنے مالک کو یاد نہ کریں تو کس کو یاد کریں؟ جو مالک ہر موڑ پر مدد کر رہا ہے، جس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں پانے کے باوجود اگر ہم اللہ کو یاد نہ کریں، اس سے دعائیں نہ کریں، بھلا بتائیے ہماری بدقسمتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور آگے سنیے: وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی خلقت میں وہ غور و فکر کرتے ہیں. بتائیے، بغیر ستون کے اللہ نے آسمان کو کھڑا کر دیا، اس کے اوپر 6 طبق اور ہے، ہم جس پر رہتے ہیں اس کے نیچے 6 اور ہے. اس طرح سے اگر آپ غور کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کا راستہ واضح کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا، 25واں پارہ، پہلا نمبر پیج ہے: سنریہم آیاتنا فی الآفاق، جی ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے، دنیا کے اندر دکھائیں گے، اوپر دکھائیں گے، نیچے دکھائیں گے، دونوں کناروں پر دکھائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ انہیں واضح ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین ہی حق ہے، اس کی عبادت حق ہے، اور جو کچھ وہ ہم سے چاہتا ہے وہ حق ہے. تو یہاں پر 2 باتیں یاد رکھیے گا، میں زیادہ طول نہیں دوں گا. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، جو کچھ بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے سب سچ ہے. اور یہ جو اللہ کا وعدہ سچ ہے، 2 چیزیں ہمیں اور آپ کو دھوکے میں ڈالتی ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. ظاہر سی بات ہے، دیکھیے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. صبح سے شام تک ہم نے دنیا کا کام کیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ نے منع بھی نہیں کیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے 12 گھنٹے دیے دنیا کو، اللہ کو کتنے گھنٹے دیے؟ مقصد زندگی ہے اس کی عبادت، اس کی عظمت کی واقفیت، اس کا احترام، اس کی اطاعت، اس کی غلامی، جس کے لیے ہم نے کتنا وقت دیا ہے. نہیں، توجہ طلب موضوع ہے یہ، چونکہ معاملہ آسان نہیں ہے. آج دنیا میں مسلمانوں پر جو ذلت و خواری چھا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیسے کو تو پہچانا لیکن پیسے کے رب کو نہیں پہچانا، دنیا کو تو پہچانا لیکن خالق کائنات کو نہیں پہچانا ہم نے. اور اسی بنا پر ساری مصیبتیں
انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اور ورلڈ لیول پر مسلمانوں پر مصیبتیں ہیں، اس کی یہی وجہ ہے۔ اسی لیے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه الدنيا حلوة خضرة، یہ دنیا جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، بہت میٹھی دنیا ہے، سرسبز ہے اس کے اندر، مٹھاس ہے اس کے اندر۔ اور خود ہی فرمایا کہ دیکھو جی، تم لوگ دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا، اللہ نے دنیا تمہیں اس لیے عطا کی ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیسا عمل کرتے ہو۔ ہاں؟ مقصد ہی یہی ہے کہ آپ انشاءاللہ جہاں پہ دنیا کا کام کرتے ہیں وہیں پر آخرت کا بھی کام کیجیے، جہاں پہ اپنا کام کرتے ہیں وہیں پر اللہ کا بھی کام کیجیے۔ دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ غیر مسلم کے پاس تھے، باتیں برابر ہوتی رہتی ہیں، کتنے ماشاءاللہ مسلمان آج غیر مسلم اسلام میں آ رہے ہیں، آپ غور نہیں کر پائیں گے۔ ارس کی بات کر رہا ہوں، باقی جگہوں کو چھوڑ دیجیے آپ۔ ایک لڑکا ہے نیپالی، ارس مول میں کام کرتا ہے، اللہ اکبر، مہینوں سے وہ ایک غیر مسلم دوست کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اسلام قبول کیا۔ اتنا اچھا جذبہ ہم نے بہت کم لوگوں کا دیکھا آج تک۔ فجر کی نماز میں وہ امام کے پیچھے ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا شاید آپ کو، امام کے پیچھے ہوتا ہے فجر کی نماز میں۔ 2:30 بجے رات کو سوتا ہے، وہ ڈیوٹی 11 بجے تک ہے۔ اور دیکھیے ماشاءاللہ فیس بک پر دین کی خدمت کر رہا ہے، میل کے ذریعے دین کی خدمت کر رہا ہے، ٹویٹر کے ذریعے دین کی خدمت سنا رہا ہے لوگوں کو، یہاں تک کہ اپنی بہن فلاں جو غیر مسلم ہیں ان پہ ورک کر رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ دیکھیے ابھی قرآن سیکھنے میرے پاس وقت نکال کے 10-10:30 بجے صبح میں آ جاتا ہے۔ یعنی غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی خدمت کیسے کیسے لوگوں سے لے رہا ہے۔ جس کے پاس کھانا کھا رہا تھا، شاید یہ جس کے پاس کھانا کھا رہا تھا، اس کو جب دین کی باتیں معلوم ہوئی تو کل اس نے جا کے کیا کہا دیکھو جی تم ہو میرے دوست، ایک ہی ملک کے ہم لوگ ہیں، لیکن میں تو اس بنا پر آ رہا تھا کہ تم کو دین کی باتیں بتائیں، اللہ کی باتیں بتائیں، لیکن تم مائل نہیں ہوتے ہو، تو آج کے بعد کھانا کھانے نہیں۔ اللہ اکبر، یہی مطلوب ہے شریعت کے اندر، یہی مطلوب ہے۔ یہ دوستی مطلوب نہیں ہے کہ ہم ایک ہی ملک کے لوگ ہیں یا ایک ہی ہاڈی وال ایک ساتھ کام کرتے ہیں، یہ دوستی مطلوب نہیں شریعت کے اندر۔ مطلوب تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کی رضا مطلوب ہو۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو کامیاب کرے گا، اور یہی عبادت ہے، یہی اطاعت ہے جو دنیا کی جنت ہے، دنیا کی جنت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو اس جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ان الابرار لفی نعیم، نعمت میں نیک لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے نیکی کا راستہ پکڑا نہیں ہے، موٹی سی عبادت 5 وقت نماز، 5 وقت نماز، اللہ اکبر، 5 پنچے 25، آدھا گھنٹہ لگتا ہوگا، زیادہ نہیں لگتا ہے۔ کیا ہم لوگ اس کو اہتمام کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں؟ کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ کیا اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں؟ ساری مشکلات کا حل یہی ہے کہ تمام معصیتوں سے دور ہو کر اللہ رب العالمین کی غلامی بجا لائیں، تب جا کر پھر آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اور اسی لیے مختلف آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر زور دیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، جیسا صحابہ نے ایمان قبول کیا ویسے ہی آپ ایمان قبول کریں گے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر آپ سیدھے راستے پر رہیں گے۔ صحابہ نے کیسا ایمان قبول کیا؟ ہماری طرح 24 گھنٹے اپنے ہی کام کی دھن میں لگے رہتے تھے؟ سبحان اللہ، پھل پک رہا ہے، تبوک کے موقع پر پھل پک رہا ہے، آرڈر ہوا نکلو، سب چھوڑ کے نکل گئے۔ سبحان اللہ، یعنی سوچئے ذرا سا، آپ اور ہم ہوتے تو پیچھے مل جاؤں گا آ کر کے، تو ذرا پھل کاٹ لیتا ہوں، توڑ لیتا ہوں۔ اللہ کو یہی مطلوب ہے، آپ کو کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائے، پھر یہ نہیں کہیے گا بیٹھنا ہے مجھے۔ ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کر دوں، تاکہ ہم میں سے ہر آدمی سبق حاصل کرے کہ دنیا میں ہمیں اور آپ کو کس طرح جینا ہے، اور جب دین پر چلیں گے تو آزمائشیں آئیں گی، صبر کرنا ہوگا مشکلات پر، کار اطاعت پر، برائیوں سے بچاؤ پر۔ تبوک کی لڑائی سارے مسلمان جانتے ہیں، تبوک کی لڑائی 9 ہجری میں ہوئی ہے، لیکن اس میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے اس لڑائی سے۔ مشہور صحابہ تھے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ تینوں بڑے جید صحابی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان عام ہو گیا تو سب کو نکلنا ہے۔ ان لوگوں نے بھی کیا سوچا، آگے جا کے مل جائیں گے، ہماری سواری ماشاءاللہ بہت تیز رفتار ہے، مل جائیں گے۔ ایسا ہوا، سب کے سب واپس آ گئے،
یہ تینوں نہیں جا سکے. شیطان نے ورغلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو منافقین بھی پیچھے رہ گئے تھے بہت سارے. انہوں نے جھوٹ بول بول کر اپنے آپ کو پار کر لیا. ان تینوں کی باری آئی تو ان میں سے کعب بن مالک بڑے اچھے صحابی ہیں اور ساتھ ساتھ شاعر بھی ہیں. جب ان کی پکار ہوئی کعب ذرا ادھر آؤ. ہاں تم کیوں نہیں گئے تھے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو پتا ہے کہ میں شاعر بھی ہوں. ہاں کسی اور کا دربار ہوتا تو میں جھوٹ بول کر نکل سکتا تھا لیکن آپ کے پاس نہیں. کہا وجہ کیا ہے؟ بس کوئی وجہ نہیں, سستی میں پیچھے رہ گئے. کہا نکل جائے یہاں سے یہاں تک کہ اللہ تمہارا فیصلہ کر دے. اللہ تمہارا فیصلہ کر دے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ رحمت للعالمین تھے حیوانوں پر مہربان تھے, چاہے جائے کہ انسانوں پر ہوں اور صحابہ پر ہوں. اللہ کا حکم ہے بالکل کنارے کر دیا تینوں کو. کوئی سلام نہیں کرے گا, یہ سلام کریں گے کوئی جواب نہیں دے گا. بالکل کٹا سارے معاملات کر دیے. جی سارے معاملات ان کے ختم ہو گئے. اب مہینہ جب گزرا, توجہ کیجئے گا, مہینہ جب گزرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو حکم دیا اپنی بیویوں کو اپنے میکے پہنچا دو. بیویوں کو کہاں پہنچا دو؟ سبحان اللہ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دوں یا ایسے ہی پہنچا دوں؟ بات واضح کر رہے ہیں, طلاق دے دوں یا ایسے ہی پہنچا دوں؟ ایسے پہنچا دو. اس درمیان میں بڑے بڑے بادشاہوں کے لیٹرز آنے لگے, خطوط آنے لگے. ہاں جی کعب ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے, آ جاؤ بادشاہت میں شریک کر لیتے ہیں. دیکھیے دین کی راہ میں آزمائشیں. جب انہوں نے پڑھا لیٹر فوراً بلا جھجک اس کو پھاڑا اور کہاں ڈالا؟ تنور میں ڈال دیا, آگ ہی لگ جائے اس کو. مہینے کے بعد جب ان کی عورتیں بھی چلی گئیں, اللہ اکبر, زمین کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا, چھتوں پر رہنے لگے. ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا گھر جا کے کم از کم بات چیت تو ہو جاتی تھی بچوں کے ساتھ. اب وہ بھی سارا معاملہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ زمین پر رہنے نہیں لگے, چلے گئے چھت پر. کہاں رہنے لگے؟ چھت پر. اللہ 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 اللہ, آنسو بہانا, رونا, استغفار کرنا, یہی باقی رہ گیا. عبادت کرنا. کون سی غلطی ہو گئی, کتنی بڑی غلطی ہو گئی. اللہ اکبر. 60 دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی توبہ قبول کی اور سورہ توبہ میں توبہ قبول کی. سورہ توبہ میں ان کا تذکرہ ہے. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ان تینوں پر زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے, کوئی پناہ دینے والا باقی نہیں بچا. یہاں تک اللہ نے فرمایا ہمیں اور آپ کو نصیحت کرتے ہوئے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا کرو, سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. اب آپ مجھے بتائیے دین پر چلنے میں کتنی آزمائش ہوئی. اگر یہ آزمائش ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتی تو کیا برداشت کر پاتے؟ دوسرے بادشاہوں کے خطوط آ رہے ہیں, بیوی بچوں کو الگ کر دیا گیا, زمین چھوڑ دیا, کوئی سلام کرنے والا نہیں, سلام کرے تو جواب دینے والا نہیں. رحمت للعالمین نبی قطع تعلقی کر لی, سارے لوگ اوپر چلے گئے زمین چھوڑ کر. اس کے بعد 60 دن گزرا, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. بتائیے ایک بھول چوک ہوئی, زیادہ نہیں, ایک بھول چوک ہوئی, ایک نافرمانی ہوئی, اللہ نے 60 دنوں تک کس طرح آزمائش کی وہ آپ کے سامنے میں. ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک بھول چوک کی, اتنی بڑی آزمائش, اور ہم کیا ایک کرتے ہیں؟ آج تو ہم انیک کر رہے ہیں, کئی ایک کر رہے ہیں. غور طلب موضوع ہے کہ اللہ نے ہمارا اور آپ کا بائیکاٹ نہیں کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے. جب احساس مردہ ہو جائے, ضمیر مردہ ہو جائے, پھر کوئی چیز اچھی نظر نہیں آتی. اس لیے میرے بھائیوں میں کہوں گا ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگ کر جائیے. کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے, کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. آپ کتنا اچھا کما لیں, اطمینان سے کھا نہیں پائیں گے, اطمینان سے رہ نہیں پائیں گے, زندگی اطمینان سے بسر نہیں کر پائیں گے. اطمینان سے زندگی بسر کرنے کا جو اصول اللہ نے دیا سورہ نحل میں,
اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیے. اللہ کا کلام سچا ہے، ذرہ برابر بھی اس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کی بات اللہ فرما رہا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، صاف ستھری زندگی عطا کریں گے، ٹینشن فری زندگی عطا کریں گے، برکت والی زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نیک عمل کرنے کے عوض ہم ان کو بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے. اس کے مقابلے میں جو لوگ دین کا اہتمام نہیں کرتے، عبادتوں کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ کے کلام کو ذرا سا دل کی دنیا سے سنیے، دل کے کام سے سنیے. جو بھی میری یاد، میری محبت سے، میری عبادت سے، میری اطاعت سے اعراض کرے گا، بھاگے گا، دنیا کا ہو کر رہ جائے گا، سن لیجئے کیا وعید ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کا جینا ہم دوبھر کر دیں گے، زندگی گھٹ گھٹ کر گزرے گی، بے برکت کی زندگی گزرے گی، بے رونق والی زندگی گزرے گی. معیشتاً ضنکا. اور آگے کیا فرمایا؟ یہ تو دنیا کی سزا ہوئی نا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. اللہ، وہ خود سوال کرے گا، سنیے نا، وہ خود سوال کر رہا ہے. قال رب لما حشرتنی اعمى، اے میرے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصيرا، میں تو آنکھوں والا تھا. تو اللہ کیا جواب دے گا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. طالب دونوں ہنسے نہ بچتی ہے. ہماری آیتیں، ہمارے احکام تم تک پہنچے، تم نے انہیں بھلا دیا. وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح آج تم بھلا دیے جاؤ گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بیان کر رہا تھا عبادہ بن صامت کی مسجد طریق گرین پر جو ہے، دیکھیے ہمارے اندر ایک اور کمی پیدا ہو گئی ہے. ایسا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی کوئی ضرورت ہمیں باقی نہیں. کہاں ضرورت باقی؟ کوئی ضرورت باقی ہے نہیں. اور اسی لیے ہم لوگوں نے دعا کرنا چھوڑ دیا. میں نے کہا دیکھیے سب سے بہترین چیز اللہ کے نزدیک دعا ہے. ٹھیک ہے ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر خامیاں ہیں، ہم ہدایت پر نہیں ہیں، ہم مستقیم نہیں ہیں، لیکن کیا ہم نے دعا کی اللہ سے؟ بڑے بڑے انبیاء کی دعا کو میں نے نقل کیا، ابھی بیان میں بھی نقل کیا تھا. ابراہیم کی دعا، اسماعیل کی دعا، فلاں کی دعا، موسیٰ کی دعا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی دعا موجود ہے قرآن کے اندر. عقل مندوں کی دعا، اہل ایمان کی دعا، سب کی دعا موجود ہے. بتائیے بڑے بڑے انبیاء دعا کریں جو اللہ کے چیدہ بندے تھے، مقرب بندے تھے. ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اللہ سے ایک مرتبہ بھی دعا نہیں کرتے. میرے بھائیوں یاد رکھیے، اس دل میں اللہ کی محبت لائیے. اس دل میں ہم نے اوروں کی محبت ڈال رکھی ہے. کسی نے گانے بجانے سے محبت کر رکھی ہے، کسی نے کرکٹروں سے محبت کر رکھی ہے، کسی نے کسی اور سے محبت کر رکھی ہے. میں کہتا ہوں سب کی محبت بیکار ہے. اس میں اللہ کی محبت پیدا کیجئے. اگر اللہ کی محبت پیدا کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو کسی اور محبت کی ضرورت باقی. ایک بڑی پیاری حدیث ہے، سن لیجئے، بات ختم ہو جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو خلیل بناتا، اللہ کے سوا کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا، ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا. لیکن اللہ کے سوا میں کسی کو خلیل بنانا نہیں چاہتا. کیا مطلب نکلا؟ اس دل میں اگر جگہ ہے تو بس اللہ ہی کے لیے جگہ ہے، اللہ کی محبت کے لیے جگہ ہے، کسی اور کے لیے جگہ باقی. وہ محبت کسی اور کے لیے نہیں ہے. جتنی محبت اس کے بعد ہے سب اس کی محبت کے تابع ہے، سب اس کی محبت کے. اور اسی لیے آخری وقت میں جب اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ ہمارے پاس آنا ہے یا دنیا میں رہنا ہے، کیا فرمایا تھا؟ بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی. اے اللہ دنیا سے کیا لینا دینا ہے، کیا لینا دینا ہے؟ میں دنیا میں رہنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. اگر ایسا ہوتا تو بڑے آرام اور ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتا، آرام و آسائش کی زندگی گزارتا. بتائیے اتنے بڑے بادشاہ، دنیاوی بادشاہ کے حساب سے بھی آپ سوچئے کتنے بڑے بادشاہ تھے دنیا کے، لیکن کئی کئی دن تک چولہے نہیں جلتے. بتائیے عائشہ فرماتی ہیں کہ دو کالی چیزیں ہم لوگوں کو میسر ہوتی ہیں عام طور پر، کھجور اور پانی. کھجور اور جس کو ہمارا منہ میں ڈالتے ہیں ہم پھینک دیا. کوئی ویلو ہے اس کا ہمارے نزدیک؟ آج کوئی ویلو نہیں. تو میرے بھائیو جب تک اللہ کے لیے قربانی نہیں پیش کریں گے،
جب تک اللہ کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، جب تک اس سے محبت نہیں کریں گے، جب تک اس کے بارے میں فکر نہیں کریں گے، پھر راستے آپ کے لیے ہموار نہیں ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ جو اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے، جو اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے۔ بہت سی احادیث ہیں، بندہ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے دیکھو اس بندے کو پتا تو ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، جاؤ بندے میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، یہ میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ ہم سب گنہگار ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کر کے آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو استقامت سے نوازے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنا خادم بنا لے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اچھا مخلص بندہ بنا لے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عبادت اور اطاعت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس راہ کی جتنی بھی رکاوٹیں اور کیچڑ ہیں، گانے بجانے ہو اور بھی جو چیزیں ہیں جو ہمارے اللہ کی عبادت میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں، اللہ ان سب سے اس امت کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو پیش کر